بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووٹوں کی خریداری کا دھندا، یہ ایک ایسا موضوع ہے جو پاکستان جیسے ممالک میں عام ہے۔ ہم پاکستان کی بات کریں یا ہندوستان کی یا اپنے ساتھ دیگر جو ہمارے بر صغیر کے ایشیا کے ممالک ہیں یا افریقہ کے بھی کچھ ممالک میں، جمہوری ممالک میں خاص طور پہ ووٹوں کو خریدنے کا دھندا اکثر ہوتا رہتا ہے۔ یہ دھندا، میں جسے بار بار لفظ دھندا بول رہا ہوں، یہ کاروبار ہی ہے، خریداری ہے نا، ووٹوں کی خریداری۔ یہ مقامی سطح سے لے کر گلی محلے کے ووٹر کو خریدنے سے لے کر اسے لالچ دینے سے لے کر ہمارے ملکوں کے ایوان بالا تک یہ دھندا چلتا ہے۔ میں اگر پاکستان کی بات کروں تو آج کل ہمارے ملک میں جو الیکشنز ہو رہے ہیں، انتخابات ہو رہے ہیں، ان میں ووٹوں کی خریداری کا بہت شور ہے۔ ہمارے ملک کی اعلیٰ ترین عدلیہ عدالت عظمیٰ وہ براہ راست اس میں انوالو ہے۔ ہمارے ملک کے دونوں اعلیٰ ترین ایوان زیریں اور ایوان بالا، قومی اسمبلی اور سینٹ، دونوں اس میں انوالو ہیں۔ ہمارے ملک کے سب سے زیادہ معزز اور سب سے زیادہ استحقاق رکھنے والے لوگ، عوامی نمائندے، وہ اس پر باہم ایک دوسرے کے ساتھ چپکلش کا شکار بھی ہیں، قانون سازیاں کرنے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ اس ساری صورتحال میں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جب کبھی سینٹ الیکشن ہوتے ہیں تو نوٹوں کی بوریاں کھل جاتی ہیں۔ نوٹ ووٹ خریدنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور وہ ووٹ عام لوگوں کے ووٹ نہیں ہوتے، وہ ووٹ منتخب نمائندوں کے ہوتے ہیں۔ خریدا کنہیں جاتا ہے؟ منتخب نمائندوں کو۔ ایک ممبر صوبائی اسمبلی جو چند ہزار اور بعض جگہ پہ کئی ہزار لوگوں کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ایک ووٹ کی قیمت کروڑوں میں لے لیتا ہے، جو مروجہ ہے لاکھوں میں یا کروڑوں روپے میں، اور اگر ہم مبالغہ آرائی نہ کریں تو اربوں روپے تک بات چلی جاتی ہے۔ ووٹ خریدنا کتنا معیوب ہے، ووٹ خریدنے کی سزا ہے، ووٹ خریدنے کے نتیجے میں جو رزلٹ اور نتیجہ آتا ہے پھر اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ اگر ہم پاکستان سے پہلے ہندوستان کی بات کریں، کیونکہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور تاریخی حوالوں سے ہم سیاسی اثرات رکھتے ہیں ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان میں ووٹوں کی خرید و فروخت کے سکینڈل اکثر سامنے آتے رہتے ہیں۔ وہ بہت بڑی جمہوریت ہے اور ان کا دعویٰ ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا، آبادی کے اعتبار سے بھی، اور ان کی پارلیمنٹ کا سٹرکچر بھی تقریباً کم و بیش ہمارے جیسا ہی ہے۔ وہاں پر الیکشن کا پروسیس، وہاں پر جمہوریت کا عمل اور وہاں پر الیکشن کمپین، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ملتی جلتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم ووٹوں کی خرید و فروخت کی بات کریں گے تو میں آپ کو چند سال پہلے کا ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ ہندوستان میں 2008 میں ایک واقعہ ہوا تھا، ووٹوں کی خرید و فروخت کا ایک سکینڈل سامنے آیا تھا جس نے بھارت کے پولیٹیکل سسٹم کو، پورا جمہوری ڈھانچہ اور سیاسی نظام ہلا کے رکھ ڈالا تھا۔ ایک بھونچال آ گیا تھا بھارت کی سیاست میں۔ بھارت کا پورا سیاسی نظام اس لیے بھی ہل گیا تھا کہ صرف یہ ارکان کی بات نہیں تھی، جو نتیجے میں اسمبلی اور جو ان کا ایوان بالا بن رہا تھا اس کا سٹرکچر متاثر ہو گیا تھا۔ کم از کم 6 ارکان پارلیمنٹ گرفتار ہوئے تھے۔ ووٹوں کی خریداری کا سکینڈل کھلنے پر 6 ارکان پارلیمنٹ گرفتار ہوئے تھے، اور بی جے پی اور دوسری اپوزیشن پارٹیوں نے کانگریس کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم منموہن سنگھ کو گرفتار کرنے کا مطالبہ اس قدر زور پکڑ گیا تھا کہ 6 ارکان اسمبلی گرفتار ہوئے، اور اس پہ بڑی ڈیٹیل تحقیق ہوئی تھی۔ یہ بھارت کی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے، جسے ہم ہر حوالے سے آلودہ ترین سیاست کا گڑھ کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں پاکستان میں سکینڈل کی بات ہو، سکینڈل کھلنے کی بات ہو، ایون ویڈیوز کے منظر عام پر آنے کی بات ہو، کبھی بھی بات استعفوں سے آگے تک نہیں گئی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان میں استعفے دے دیے جاتے ہیں یا لے لیے جاتے ہیں، لیکن اگر اب کی بار کی بات کریں تو اب جو سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اس پر جتنی لے دے ہو رہی ہے، اور ان کروشل حالات میں خاص طور پر پرٹیکولرلی ایک ویڈیو جو گزشتہ سینٹ انتخابات کے موقع پر خیبر پختونخوا اسمبلی کے لوگوں کی سامنے آئی، اس کا فرانزک کرانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اس میں موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی اور موجودہ وفاقی وزیر دفاع جو اس وقت صوبائی اسمبلی کے اسپیکر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے، ان کے نام بھی آئے، براہ راست عمران خان کا نام بھی آیا، اور عمران خان کے بارے میں ایک صحافی نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ ویڈیوز اسی وقت 2018 میں عمران خان کو دکھائی گئی تھیں، اور اس کے بعد یہ سارے معاملات جوں کے توں چل رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن اس پہ بہت سا
مطلب پریشان بھی دکھائی دے رہا ہے. سپریم کورٹ نے تو سارا ملبہ الیکشن کمیشن پہ ڈال دیا ہے. لبے لباب بات کرنے کا یہ ہے کہ یہ ووٹوں کی خریداری کا دھندا کوئی نیا دھندا نہیں ہے. میں پاکستان کی تاریخ کی اگر بات کروں سیاست کی تو ہم زیادہ دور نہیں جاتے کہ لوگوں کو شاید یاد نہ ہوگا. بالکل ماضی قریب کی بات کرتے ہیں تو جو آج کی اپوزیشن جماعتیں ہیں, پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں, مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی, اگر ان کا پولیٹیکل ٹریک دیکھا جائے, سیاسی ہسٹری, سیاسی تاریخ دیکھی جائے تو مسلم لیگ نون کے چہرے پہ ایک داغ کی طرح یہ چیز ہمیشہ رہے گی کہ چھانگا مانگا کی سیاست کا آغاز مسلم لیگ نون کی قیادت نے کیا تھا. یہ بڑی معروف ایک ٹرم ہے پنجاب کی سیاست میں خاص طور پہ کہ مسلم لیگ نون نے یہ 80s میں جو کچھ کیا, میاں نواز شریف نے ایم پی ایز کو اٹھا کے چھانگا مانگا میں لے جا کر وہاں پر ریسٹ ہاؤسز میں رکھ کے ایک پورا ایک سسٹم ہے, اور یہ پوری ایک کہانی ہے جسے الگ سے کسی ویڈیو میں سنایا جا سکتا ہے کہ چھانگا مانگا واقعہ کیا تھا, جسے اب ایک اصطلاح کی صورت دے دی گئی ہے کہ چھانگا مانگا سیاست. اب 2021 کا سینٹ الیکشن ہو, جدید ترین بات کی جائے, تب بھی ووٹوں کے خریدنے کا عمل چھانگا مانگا سیاست کا شاخسانہ ہی قرار دیا جائے گا. تو ہمارے ملک میں جب تک فری اینڈ فیئر الیکشن کا بنیادی سطح سے لے کے سینٹ کے الیکشن تک نظام نہیں آتا, اب یہ جو سینٹ الیکشن میں ووٹ دینے والے ہیں, ووٹرز ہیں, وہ یا ممبران صوبائی اسمبلی ہیں یا ممبران قومی اسمبلی ہیں. اگر ان کے ضمیر بھی محفوظ نہیں ہیں, اگر ان کے ضمیروں پر بھی اعتماد نہیں ہے, تو گلی محلے کا عام ووٹر بک جانا یا گلی محلے کے عام ووٹر کا, عام پاکستانی کا لالچ میں آ جانا, یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں لگتی. ہمارے ملک کے معروف سیاستدان جو مختلف جماعتوں میں رہے ہیں لیکن جمہوریت کے حوالے سے ان کی خدمات اور ان کی پوری زندگی ایک استعارے کی مانند ہے, جاوید ہاشمی, ملتان سے تعلق رکھنے والے بڑے سیاستدان, ان کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ سینٹ الیکشن بھی براہ راست ووٹوں سے ہونا چاہیے, عوام سینیٹرز کو منتخب کرے. یہ جو چند لوگوں کو خرید کے ان کو کروڑوں اربوں روپیہ دے کے ووٹ لے کے سینٹ تشکیل دے دی جاتی ہے, یہ دراصل عوام کی نمائندگی نہیں ہوتی. بہرحال کچھ بھی کہا جائے, پروسیس اور طریقہ کچھ بھی ہو, خفیہ ہو یا اوپن ہو, لیکن جب تک دیانتداری, جب تک ایمانداری, کردار کی صفائی اور شفافیت نہیں ہوگی, تب تک یہ قانونی پابندیاں ان لوگوں کو نہیں جکڑ سکیں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارے ملک میں یہ بھی ترمیم ہو چکی ہے, آئینی ترمیم آصف علی زرداری کے دور میں جب وہ صدر پاکستان تھے, کہ اگر کوئی ممبر اسمبلی اپنی جماعت کے اگینسٹ جا کے ووٹ دے گا تو وہ نااہل ہو جائے گا, اسے الیکشن کمیشن میں ریفرنس کر کے نااہل کروا دیا جائے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے اب خفیہ رائے شماری کی طرف آیا جا رہا ہے کہ ایک جماعت کا بندہ دوسری جماعت کو ووٹ دے سکتا ہے, اگر ووٹ دے دے تو وہ نااہل ہونے سے بچ جائے. طریقہ کوئی بھی ہو, دراصل یہ سارے راستے بددیانتی کی طرف لے کر جاتے ہیں. تو بددیانتی اور بدنیتی کے نتیجے میں پروموٹ ہونے والے لوگ یا سامنے آنے والے لوگ کس طرح سے دیانتدار ہو سکتے ہیں؟ ویسے تو ہم 62-63 کی شک پر بڑا شور مچاتے ہیں کہ صادق اور امین کو آگے لے کے آنا چاہیے, بنیادی شرط رکھ دی جاتی ہے, اس کی اہلیت اور نااہلیت کا معیار رکھ دیا جاتا ہے, ادھر ووٹوں کی خریداری کا دھندا عام طور پہ چلتا ہے. تو یہ کہا جا سکتا ہے بجا طور پر کہ ووٹوں کا دھندا کتنا پرانا ہے اور کتنا گندا ہے. یہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہمیشہ سے لازم و ملزوم رہا ہے. ہمیں اپنی سیاست کو اس آلائش سے, اس گندگی سے پاک کرنے کے لیے اپنا انفرادی کردار ادا کرنا چاہیے. شکریہ.